فلاں ایمبیسڈر سے ملیں. وہ میٹنگ ہو گئی اور اس کی ٹک باکس بھی ہو گیا, وہ ڈائریکٹو کمپلائی ہو گیا, بٹ اس کی کوئی آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم تو ایز سچ نہیں آئی نا, کیونکہ اس کو تو آپ نے ملوانا تھا کسی ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ کام کے لیے, کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے. تو اس پہ ایکچولی بعد میں کیا ہوا, کیا ایکسپورٹ بڑھی یا نہیں بڑھی, یا اگر کہیں کوئی ہکپ تھا وہ ریموو ہوا کہ نہیں ہوا, وہ ڈائریکٹیو اٹ سیلف کیپچر نہیں کر رہا تھا. سو اس طرح کی تمام چیزیں کہ ڈائریکٹیو میں اس کے مائل سٹونز, ڈپینڈنسیز, اس کی آؤٹ پٹ, اس کی آؤٹ کم, اور اگر کوئی کام ہو گیا ہے تو اس کے اندر پھر اس سے آگے نیکسٹ سٹیپس کیا ہے, ان تمام چیزوں کو سر اب نئے سسٹم میں کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس کے اوپر آپ نے چونکہ یہ بھی بڑی دفعہ بتایا سر کہ اے آئی سے بھی ہم مدد لیں, اور ہم نے چونکہ اس کو بنانا بھی سوورن تھا, ہم کوئی اوپن سورس نہیں لے سکتے تھے کہ یہ ڈیٹا سارا باہر نہ جائے, تو اس کے اوپر پھر کافی ایفرٹ کی سر پی ڈی اے کی ٹیم نے. پی ایم ڈی یو کے ہیڈ سر مشرف صاحب کے آنے سے دیر واز اے سی چینج, ایک اونرشپ آئی, ایک پروسیس ری انجینئرنگ میں ہمیں سپورٹ ملی. Sir, Dr. Suhail and his team at Pakistan Digital Authority who've executed this ministry, sir, Secretary Saab. Sir, needless to say, ان تمام لوگوں نے ویکینڈز پہ آپ کی ہدایت کے اوپر, آپ کی ڈائریکشن کے اوپر دن رات دیکھے بغیر ہمارے ساتھ 6 گھنٹے سم ٹائمز ایٹ اے اسٹریچ لگائے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی ویو کم ویئر وی ہیو سر. کیونکہ یہ سر آسان کام نہیں تھا, اینڈ آئی ہیو ٹو موسٹ آف آل ایکنالج کہ آپ کی جو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ تھی, آپ کی تھرو آؤٹ جو رہنمائی تھی, جس طریقے سے آپ نے اس کی تقریباً ویکلی فالو اپس خود ذاتی طور پہ کر کے, اور اپنی جو آپ نے ڈلیوری خالی یہ نہیں دیکھا کہ کیا چاہیے, مگر آپ نے یہ دیکھا کہ بیسٹ سسٹم جو ہے اس کو آپ نے انشور کروایا. اس سے ڈیڈیکیشن کے بغیر اینڈ ڈٹرمنیشن کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اینڈ سر آئی ہیو ٹو ایکنالج, آپ نے بہت ہمارے ساتھ پیشنس کا بھی مظاہرہ کیا. دیر ور مینی پٹ فالز دیٹ کیم ان دا وے, بٹ یو ور کائنڈ انف ٹو بی پیشنٹ اینڈ سپورٹ اس تھرو آؤٹ سر. سر ہم آپ کو گورننس کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں. 2010-11 میں آپ نے ٹیلی کانفرنسز, یو ہیو مینی فرسٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیجیٹائزیشن اینڈ پروگریس, اینڈ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ سیونگ دا نیشنز ٹائم اینڈ ریسورسز. آپ نے 2010-11 میں ٹیلی کانفرنسنگ شروع کی تاکہ پنجاب کے اندر جو دور دراز کے ڈسٹرکٹس ہیں اس سے لوگوں کو گاڑیوں پہ دفاتر میں آنا نہ پڑے, آپ ٹیلی کانفرنسز سے کرتے تھے. اسی طریقے سے سر پھر آپ نے جب آپ فیڈرل میں آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں, آج صاحب نے جیسے کہا, آپ نے ای آفس جو کہ سال سے نہ ہو پایا تھا, آپ نے 6 مہینے کے اندر, وی آر ناؤ الحمد للہ پیپر لیس گورنمنٹ وین اٹ کمز ٹو آر ای آفس. ہم اس کے اوپر آپ کی ایفیشنسی, آپ کی سب سے امپورٹنٹ سر ٹرانسپیرنسی ہے اس وقت, جب آپ ہر فائل جو ہے آپ ایس او لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں ہے, کتنی دیر لگی. سر اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے, اگر میں آپ ایک اور اسٹرکچرل فرسٹ آپ کا کروں تو جو ڈیجیٹل سے ڈیجیٹائزیشن آپ وہاں پہ لے کے آئے, دنیا کا تقریباً سر سوشل سیکیورٹی سسٹم ہم رن کرتے ہیں اس کو آپ ڈیجیٹل کر دیا. اسی طریقے سے سر آج جو ہے ہم ڈیجیٹل سے انٹیلیجنٹ ایرا میں آپ کی رہنمائی میں موو کر رہے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم وی آر انٹرنگ این اے آئی لیڈ آفس مینجمنٹ سسٹم, جس کے اوپر ایویڈنس بیسڈ گورننس جو ہے وہ انشور کرائی جائے گی. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ایفیشنسی, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, یہ تمام چیزیں ان سے ممکن ہو سکیں گی. میں سر ریکویسٹ کروں گی کہ مشرف صاحب ایک پریزنٹیشن دے دیتے ہیں سر. Sir, the genesis of this system is that you're directed that to create a clear system solution to anchor government's reform agenda, get effective policy implementation, and define governance as high-quality policy analytics, timely implementation, tracking of well-defined completion outputs, documentation of data post-completion to assess results, and optimize a system that builds on the 3 foundations of discipline of process, performance consequences, and quality of outputs. Now, the reason for showing this is that if such complex and intricate relationships or policies are to be implemented, then only a credible intelligence system can be, a foundation on which this could be built. Now, so PMOS is a system solution to achieve effective implementation under your directions. Number 1 is government's reform agenda, sir. The government is pursuing, as I was saying, interconnected reforms to raise incomes, drive growth, and improve lives across Pakistan, as you just said. And to get to that agenda, a detailed governance mechanism ensconced in a system is required where policy decisions can be tracked to effective implementation and outcomes can be documented.
as technology is refining governments, so this was the time to bring in AI, as the Minister IT has mentioned, and said an implementation gap was needed in closing what your directions are and what gets done at the ministry level, how is it documented, and what are the consequences and policy results. Then, sir, as you said, the value of this system will be measured only by the difference it makes in the lives of ordinary Pakistanis. So PIMA's functionalities and governance, I would just like to describe three elements here, sir. One is the policy calibration and documentation. The part is that it has to enable that day-to-day policy calibration informed by data is documented well and is communicated to the implementing agencies, ministries or divisions or other attached bodies. It has to be a dynamic repository of directives that carry a complete record of actions, and finally, it should develop an internal intelligence. Only if we have internal intelligence of data, of contacts, of what is to be done, artificial intelligence can read that and provide us the answers. Artificial intelligence, sir, I think a great thing is that with Minister IT's leadership and PD's work, sovereign AI layer is now being built that reads, classifies, interlinks directives, and ultimately this work will improve as we can provide it more information. One other feature, sir, that under your directions has been built in the system is anticipatory governance. So rather than waiting for a deadline to pass and then do something about it, the system is going to generate timely alerts and ensure that the action is taken in time. Then the reports will be structured so that enough information is there for decisions and performance evaluation. Sir, the heart of the governance is the Prime Minister's office, and therefore this system, of course, will be now aiming to convert resources and opportunities to better for Pakistan. So as I mentioned, your vision was to create this as an anchor of reform, government's reform agenda, set key priorities, but link it deep into the ministries so that implementation can happen and can be observed where it has to take place. It will be recording everything accurately so that the system learns itself and provides a decision support system at the Prime Minister office level as well. Sir, just last, sir, the job of the or responsibility of the GRE would be continual augmentation of the system solutions, sir. In this, sir, it will generate fortnightly compliance reports, process them for the Prime Minister APM review, carry out system-level follow-ups to ensure compliance, identify governance failures behind delayed implementation, because ultimately we want to resolve things and improve the system, not only generate reports, sir. And identify high salience directives, sir, which will be your high priority policy areas, and place them in a special monitoring regime so that that receives a level above others, sir. So thank you so much, sir. I just wanted to present this. Thank you, sir. Let us give a big hand to everybody. From today onwards, I will not expect any of you in my office with a file in your hand. Everything will be discussed through this mechanism. Please make it very clear in your minds and that this is the mode and the system we are going to work through from today onwards. I'd like to thank Muhtarma Shaza Fatima, Secretary IT. I had to really work very hard with them, but then they were willing partners and they've worked smoothly and efficiently. And once again, thank you all, and I'd like to request all of you to now take full interest in this mechanism. This is going to make your life easy in terms of delivery, and in the end of the day, if Pakistan is served, I think you are then great heroes of Pakistan. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. वज़ीर आज़म ऑफिस बाद कोई भी फाइल निज़ाम नहीं होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में मसनूई ज़हानत AI पर मबनी जदीद तरीन ट्रैकिंग और फैसला साजी निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब। तमाम शोबों में डिजिटाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़े प्रोग्राम को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस सिस्टम से कारकर्दगी और ख़ुद एहतसाबी का अमल बेहतर